بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور دور حاضر کے فتنے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 72 چیزیں قرب قیامت کی علامت ہیں۔ جب تم دیکھو کہ لوگ نمازیں غارت کرنے لگیں، امانت ضائع کرنے لگیں، سود کھانے لگیں، جھوٹ کو حلال سمجھنے لگیں، معمولی بات پر خون ریزی کرنے لگیں، اونچی اونچی بلڈنگیں بنانے لگیں، دین بیچ کر دنیا سمیٹنے لگیں، قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے بدسلوکی ہونے لگے، انصاف کمزور ہو جائے، جھوٹ سچ بن جائے، لباس ریشم کا ہو جائے، ظلم، طلاق اور ناگہانی موت عام ہو جائے، خیانت کار کو امین اور امانت دار کو خائن سمجھا جائے، جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے، تہمت تراشی عام ہو جائے، بارش کے باوجود گرمی ہو، اولاد غم و غصے کا سبب ہو، امیر و وزیر جھوٹ کے عادی بن جائیں، شریفوں کے ناک میں دم آ جائے، کمینوں کے ٹھاٹھ ہوں، امین خیانت کرنے لگے، چودھری ظلم پیشہ ہوں، عالم اور قاری بدکار ہوں۔ جب لوگ بھیڑ کی کھالیں پہننے لگیں، ان کے دل مردار سے زیادہ بدبودار اور ایلوے سے زیادہ تلخ ہو جائیں، اس وقت اللہ تعالیٰ انہیں ایسے فتنے میں ڈال دے گا جس میں یہودی ظالموں کی طرح بھٹکتے پھریں گے۔ اور جب سونا عام ہو جائے اور چاندی کی مانگ ہو جائے، گناہ زیادہ ہو جائیں، امن کم ہو جائے، مصاحف یعنی قرآن کو آراستہ کیا جائے، مساجد میں نقش و نگار کیے جائیں، اونچے اونچے میناریں بنائے جائیں، دل ویران ہوں گے، شرابیں پی جائیں گی، شرعی سزاؤں کو معطل کر دیا جائے گا، لونڈی اپنے آقا کو جنے گی۔ جو لوگ کسی زمانے میں ننگے بدن اور ننگے پیر رہا کرتے تھے وہ بادشاہ بن بیٹھیں گے۔ زندگی کی دوڑ میں اور تجارت میں عورت مرد کے ساتھ شریک ہو جائے گی، مرد عورتوں کی اور عورتیں مردوں کی نقالی کرنے لگیں گے، غیر اللہ کی قسمیں کھائی جائیں گی، مسلمان بھی بغیر کہے جھوٹی گواہی دینے کو تیار ہوگا، جان پہچان پر سلام کیا جائے گا، غیر دین کے لیے شرعی قانون پڑھا جائے گا، آخرت کے عمل سے دنیا کمائی جائے گی، غنیمت کو دولت، امانت کو غنیمت کا مال اور زکوٰۃ کو تاوان قرار دیا جائے گا۔ سب سے رذیل آدمی قوم کا قائد بن بیٹھے گا۔ آدمی اپنے باپ کا نافرمان ہوگا، ماں سے بدسلوکی کرے گا، دوست کو نقصان پہنچانے سے گریز نہ کرے گا اور بیوی کی اطاعت کرے گا۔ بدکاروں کی آوازیں مسجدوں میں بلند ہونے لگیں گی، گانے والی عورتیں داشتہ رکھی جائیں گی اور گانے کا سامان رکھا جائے گا، سربراہ شرابیں اڑائی جائیں گی، ظلم کو فخر سمجھا جائے گا، انصاف بکنے لگے گا، پولیس کی کثرت ہو جائے گی، قرآن کو نغمہ سرائی کا ذریعہ بنا لیا جائے گا، درندوں کی کھال کے موزے بنائے جائیں گے اور امت کا پچھلا حصہ پہلے لوگوں کو لعن طعن کرنے لگے گا۔ اس وقت سرخ آندھی زمین میں دھس جانے، شکلیں بگڑ جانے اور آسمان سے پتھر برسنے کے جیسے عذابوں کا انتظار کیا جائے۔ اس حدیث کو ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں روایت کیا ہے اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے انہی کے حوالے سے در منصور میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اوپر کی احادیث میں چونکہ اس حدیث کے بہت سے جملوں کی شرح گزر چکی ہے، لہٰذا یہاں صرف ان جملوں کی تشریح بیان کی جائے گی جو واضح نہیں یا جو اوپر گزرے نہیں۔ پہلا، فرمایا کہ قیامت کی 72 علامات ہیں۔ ایک یہ کہ لوگ نمازوں کو غارت کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ امت نماز میں غفلت و سستی کرے گی، یا یہ معنی ہے کہ نماز کو اس کے شرائط، فرائض و واجبات و آداب کی رعایت سے ادا نہیں کرے گی، یا ظاہر شرائط، واجبات و آداب کی رعایت تو کرے گی مگر اخلاص و خشوع و خضوع میں کمی کرے گی، جس کی وجہ سے نمازیں غارت ہوں گی۔ غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ آج ان میں سے سبھی باتیں پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ تو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے، کچھ لوگ پڑھتے ہیں مگر جماعت کا اہتمام نہیں کرتے، اور بعض ایسے ہیں جو نماز کے اہم ارکان و وظائف اور مسائل و آداب تک سے واقف نہیں، بس ویسے ہی نماز پڑھتے ہیں، اور جو اس کے پابند ہیں وہ اخلاص و خشوع و خضوع سے عاری و خالی ہیں، اور یہ عام بیماری ہے۔ اس طرح پوری امت آج نماز کو غارت کر رہی ہے، الا ماشاء اللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ امانت کو ضائع کریں گے۔ امانت کا مفہوم بڑا وسیع ہے،
اس میں جہاں لوگوں کی امانتیں داخل ہیں وہیں اس میں اللہ و رسول کی امانتیں بھی داخل ہیں، اور اللہ و رسول کی امانتوں سے مراد اللہ و رسول کے احکامات ہیں۔ لہٰذا اس حدیث کا یہ مطلب ہوا کہ لوگ اللہ و رسول کے احکامات کو ضائع کریں گے، یا یہ معنی ہے کہ لوگوں کی امانتیں رکھ کر اس کی حفاظت و نگہداشت نہیں کریں گے، یا یہ کہ خود کھائیں گے اور اس طرح امانتوں کو ضائع کریں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ سود کھائیں گے۔ اوپر گزر چکا کہ لوگ سود کھائیں گے، اور سود نہیں تو کم از کم اس کا گرد و غبار تو ان کو ضرور لگے گا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ انصاف کمزور ہو جائے گا، یعنی انصاف کا مادہ کمزور ہو جائے گا، یا اہل حق کمزور ہو جائیں گے اور ان کے بالمقابل اہل باطل کو قوت و طاقت مل جائے گی۔ پانچویں بات یہ ہے کہ طلاق عام ہو جائے گا۔ آج یہ بات کھلے طور پر دیکھی جا رہی ہے، ذرا سی بات پر لوگ طلاق دے دیتے ہیں، اور طلاق بھی ایک دو نہیں، مکمل 3 طلاق، حالانکہ طلاق اسلام میں ناپسندیدہ ہے، صرف بضرورت استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، یعنی اللہ کے نزدیک سبھی حلال چیزوں میں ناپسندیدہ اور مبغوض چیز طلاق ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام میں خاص حالات اور شدید ضرورت کے وقت طلاق کے استعمال کو مشروع کیا گیا ہے، اور اس میں بے شمار حکمتیں اور مصالح ہیں۔ انہی مصالح کے پیش نظر اسلام نے طلاق کو ضرورت کے وقت جائز قرار دیا ہے۔ مثلا اگر میاں اور بیوی کے درمیان تمام کوششوں کے باوجود نباہ کی کوئی صورت نہ ہو سکے، اور ایک دوسرے کے حقوق کو یہ لوگ ادا کرنے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں، تو ایسی صورت میں اسلام ان کو طلاق کے راستے جدا ہو جانے کی اجازت دیتا ہے، تاکہ یہ اپنی پسند کے مطابق شادی کر کے سکون کی زندگی گزار سکیں۔ ظاہر ہے کہ اگر عیسائی مذہب اور ہندو مذہب کی طرح شادی کے بعد طلاق کی صورت ہی نہ ہوتی تو ایسے جوڑے ہمیشہ تنگی اور پریشانی میں مبتلا رہتے، ان کو سکون کی زندگی کبھی حاصل نہ ہوتی۔ اس لیے اسلام نے اس صورتحال کے لیے طلاق کو مشروع فرما کر احسان عظیم فرمایا ہے، مگر اس کا بے موقع اور بے ضرورت استعمال اللہ کو انتہائی ناپسند ہے، جس کا حدیث مذکور میں ذکر ہے۔ نیز اسلام میں طلاق کا ایک خاص طریقہ بھی مقرر ہے، اور اس کا وقت بھی بتایا گیا ہے۔ اس طریقے کی رعایت کے بغیر طلاق دینا گناہ کی بات ہے۔ اس طرح بات بات پر طلاق دینا جرم ہے، اسی کو اس جگہ قیامت کی علامت بتایا گیا ہے۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ امیر وزیر جھوٹ کے عادی ہو جائیں گے۔ آج کے سیاست دان اس کا پوری طرح مصداق ہیں، جو دن رات جھوٹ بولتے ہیں مگر شرم و حیا ان کو نہیں آتی۔ ساتویں چیز، امانت رکھنے والے خیانت پیشہ ہو جائیں گے، یعنی جن کو ان کی وضع قطع کے اعتبار سے لوگ امین خیال کریں گے، وہ بھی خیانت کرنے لگیں گے، اور کوئی شخص بھی قابل وثوق کا اعتبار نہ رکھے گا۔ آٹھویں بات یہ ہے کہ لوگ بھیڑ کی کھالیں پہننے لگیں گے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو زاہد و راہب اور صوفی و بزرگ ظاہر کرنے کے لیے لوگ بھیڑ کی کھال کا لباس پہنیں گے، حالانکہ ان کے دل دنیا کی محبت میں گرفتار ہوں گے۔ ابن ابی عاصم نے الزہد میں حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے علماء سے فرمایا کہ غیر دین کے لیے فقہ پڑھتے ہو، بے عملی کے لیے علم حاصل کرتے ہو، اور آخرت کے عمل سے دنیا طلب کرتے ہو، اور بھیڑ کی چمڑوں کا لباس پہنتے ہو، اور اپنے اندر بھیڑیا کا دل چھپائے رکھتے ہو، اور اپنے پینے کی چیزوں سے تنکا پڑا ہو تو نکالتے ہو، اور پہاڑ جیسی حرام چیزیں ہڑپ کر جاتے ہو۔ اور ابن ابی عاصم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام میں سے ایک نبی پر وحی کی کہ آپ کی قوم کا کیا حال ہے کہ وہ بھیڑ کی کھالیں پہنتے ہیں اور راہبوں جیسی شکل بناتے ہیں، جن کا کلام شہد سے میٹھا اور دل ایلوے سے زیادہ کڑوے ہیں۔ کیا مجھ سے دھوکہ کھا رہے ہیں یا مجھ کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ ان روایتوں میں بھیڑ کی کھالوں کو زہد و رہبانیت کی علامت بتایا گیا ہے، اور سابقہ اقوام کے علماء کی شکایت کی گئی ہے کہ وہ بھیڑ کی کھال پہن کر اپنے بھیڑیے جیسے دلوں کو اس میں چھپاتے ہیں۔ بیہقی نے شعب الایمان میں سعید المقبری سے
اور ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں نوف البقالی سے نقل کیا ہے کہ میں اللہ کی کتاب یعنی تورات میں اس امت کی ایک قوم کا ذکر پاتا ہوں جو دین کے ذریعے دنیا کمائے گی اور جن کی زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی اور ان کے دل ایلوے سے زیادہ کڑوے ہوں گے، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے بھیڑ کی کھال پہنیں گے اور ان کے دل بھیڑیے جیسے ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس امت میں بھی ایسے دھوکے باز ہوں گے جو بھیڑ کے روپ میں بھیڑیے کے مصداق ہوں گے۔ نویں بات یہ ہے کہ ان کے دل مردار سے زیادہ بدبودار اور ایلوے سے زیادہ تلخ ہوں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ان پر فتنہ ڈال دیں گے جس میں وہ یہودی ظالموں کی طرح حیران و پریشان بھٹکتے پھریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ گناہ کرتے کرتے ان کے دل انتہائی بدبودار اور تلخ ہو جائیں گے۔ دنیا میں محبت الہی و عشق رسول کی حلاوت نہ ہوگی اور نہ دین و شریعت سے تعلق و وابستگی کی خوشبو ہوگی، اور یہ بدبودار اور تلخی اگرچہ محسوس نہیں ہوتی مگر موجود ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے آدمی حق و باطل کی تمیز کھو بیٹھتا ہے اور حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھ لیتا ہے، اور یہودی ظالموں کی طرح حیران و سرگرداں رہتا ہے۔ چنانچہ یہود بے بہبود بڑے بڑے معجزات دیکھنے کے باوجود ہمیشہ تذبذب کا شکار رہے اور برابر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کرتے رہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہود کو ان کی بدبختیوں کی وجہ سے وادی تیہ میں حیران و سرگرداں رکھا، اسی طرح ان لوگوں کو بھی حیران و سرگرداں رکھے گا۔ 10ویں بات یہ ہے کہ سونا عام ہو جائے گا اور چاندی کی مانگ ہوگی۔ اس سے مراد عیاشی اور دنیا پرستی اور اسباب آسائش و آرائش میں اضافہ اور بڑھوتری ہے کہ قیمتی اشیاء جیسے سونا عام ہو جائے گا، حتیٰ کہ لوگوں کو چاندی دیکھنے کو بھی نہ ملے گی کہ وہ معمولی و حقیر چیز ہو جائے گی۔ جیسا کہ آج چاندی کا کوئی مقام نہیں رہا، اس لیے لوگ اس کو طلب کریں گے، کیونکہ جب کوئی چیز کم ہو جاتی ہے تو اس کی مانگ زیادہ ہو جاتی ہے۔ 11ویں بات یہ ہے کہ قرآن شریف کو مزین کیا جائے گا، مساجد کو منقش کیا جائے گا اور اونچے مینار بنائے جائیں گے، مگر دل ویران ہوں گے۔ یعنی ظاہر پر محنت ہوگی اور دکھاوا ہوگا، ناموری اور شہرت مقصد ہوگا، مگر دل کی اصلاح کی فکر نہ ہوگی، اور وہ اللہ و رسول کی محبت و عظمت سے خالی ہوں گے۔ 12ویں بات یہ ہے کہ شرعی سزاؤں کو معطل کر دیا جائے گا، یعنی اسلام میں مقررہ سزاؤں کو ختم کر کے من مانی سزائیں جاری رکھی جائیں گی، جس سے لوگوں میں مزید برائیاں پھیلیں گی۔ چوری اور شراب نوشی وغیرہ بدعملیاں اور رذائل عام ہوں گے، کیونکہ جب سزا نہ ہوگی تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا۔ آج یہ حدیث عموماً سبھی ملکوں پر اور بالخصوص اسلامی ملکوں پر صادق آتی ہے، جہاں آج اسلامی سزاؤں کو انگریزوں اور یہودیوں کے اعتراضات کی وجہ سے معطل کر کے رکھ دیا گیا ہے، یا جزئی طور پر چند سزاؤں کو باقی رکھا گیا ہے اور اکثر حدود کو معطل کر رکھا ہے۔ 13ویں بات یہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکن کو جنے گی، اور بعض روایات میں ہے کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی۔ اس کی تشریح میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ اکثر علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آخری دور میں باندیوں اور ان سے اولاد کا سلسلہ بہت بڑھ جائے گا، اور باندی سے جو اولاد اس کے آقا کو ہوگی وہ آقا کی اولاد ہونے کی وجہ سے اس باندی کی آقا و مالکن شمار ہوگی، حالانکہ وہ اسی باندی سے جنے ہوئے ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ مطلب یہ ہے کہ باندی کے بچوں میں بادشاہ ہونے لگیں گے۔ جب باندی کا بچہ بادشاہ ہوگا تو یہ باندی بھی اس کی رعایا میں ہونے کی وجہ سے اس کی باندی اور وہ اس کا آقا ہوگا۔ بعض نے فرمایا کہ آخری دور میں باندیوں کی خرید و فروخت عام ہو جائے گی، اور باندیاں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر جب منتقل ہوں گی تو بسا اوقات لا علمی سے باندی کا لڑکا بھی اس باندی کو خرید لے گا جس سے وہ پیدا ہوا ہے۔ 14ویں بات یہ ہے جو لوگ کسی وقت ننگے پیر اور ننگے بدن رہنے پر مجبور تھے وہ بادشاہ بن جائیں گے، یعنی معمولی درجے کے اور غریب و محتاج لوگ جن کو کپڑا تک میسر نہ تھا وہ بادشاہ بن کر بیٹھیں گے، اور ظاہر ہے کہ وہ ناتجربہ کار ہوں گے اور لوگوں کے لیے درد سر بن جائیں گے۔ 15ویں بات یہ ہے کہ عورت زندگی کی دوڑ میں مرد کے ساتھ تجارت میں شریک ہو جائے گی۔ اس کی شرح حدیث نمبر 45 کے تحت آئے گی۔
16ویں بات یہ ہے کہ جان پہچان والوں ہی کو سلام کیا جائے گا۔ یہ دور بھی آج دیکھنے کو مل رہا ہے کہ لوگ اسلام کی بنیاد پر سلام نہیں کرتے بلکہ جان پہچان کی بنا پر کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کی علامت میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی صرف اپنی پہچان والوں کو سلام کرے گا، حالانکہ حکم یہ ہے کہ جان پہچان ہو یا نہ ہو سب کو سلام کرو۔ 17ویں بات یہ ہے کہ غیر دین کے لیے قانون شرعی یعنی فقہ پڑھا جائے گا اور آخرت کے عمل سے دنیا کمائی جائے گی۔ یہ لوگ علماء سوء کا کردار ہیں جو صرف مال پیسے کی خاطر قرآن و حدیث اور فقہ پڑھتے پڑھاتے ہیں اور آخرت مقصود نہیں ہوتی، اس لیے ایسے لوگ عالم ہونے کے باوجود دنیا پرست و دنیا دار ہوتے ہیں۔ حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے دین کا علم حاصل کرنا جتنا عمدہ اور بڑھیا کام ہے، علم دین کو دنیا کے لیے سیکھنا اسی قدر بدترین کام ہے۔ 18ویں بات یہ ہے کہ ظلم کو فخر سمجھا جائے گا، حالانکہ ظلم انتہائی ذلیل حرکت ہے جس سے شرمانا چاہیے تھا، مگر بے شرمی اتنی بڑھ جائے گی کہ لوگ عیب کے کاموں پر فخر کریں گے۔ اسی طرح ظلم پر شرمانا چاہیے تھا مگر اس پر فخر کریں گے۔ آج یہ بات بہت حد تک دکھائی دیتی ہے کہ لوگ ظلم بھی کرتے ہیں اور ان کا سر نیچا نہیں ہوتا بلکہ گردن اور اکڑ جاتی ہے۔ اس سے زندہ مثال امریکہ و اسرائیل کے موجودہ و گزشتہ بہت سے سربراہ ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کے صدروں کو ہی دیکھ لو کہ وہ کیسے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے پھر رہے ہیں، پھر بھی فخر و ناز سے دنیا میں حکومت کر رہے ہیں۔ 19ویں بات یہ ہے انصاف بکنے لگے گا، چنانچہ آج عدالت گاہوں میں رشوت کی گرم بازاری ہے جس میں انصاف بکتا ہے، مظلوم آہیں بھرتا رہ جاتا ہے مگر کوئی سنوائی نہیں ہوتی۔ جس طرح ظالم کی رسوائی نہیں ہوتی بلکہ ظالم روپے پیسے کے ذریعے انصاف کو خریدتا اور اس کا گلا گھونٹتا ہے، کیا اس کی مثال دینے کی ضرورت ہے؟ ہر روز ہزاروں ہزار اس کی مثالیں تیار ہوتی ہیں۔ 20ویں بات یہ ہے کہ درندوں کی کھال کے موزے بنائے جائیں گے۔ متعدد احادیث میں درندوں کی کھال کے استعمال سے منع فرمایا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ درندوں کی کھالوں کا استعمال کہ اس سے فرش وغیرہ بنائیں، یہ جبار و قہار قسم کے بادشاہوں کا طریقہ اور عیش پسند طبقے کا طریقہ ہے، اس لیے اس کو ناپسند کیا گیا ہے۔ آخر حدیث میں فرمایا کہ جب ایسا ہونے لگے تو سرخ آندھی، زمین میں دھسنے، شکلیں بگڑنے اور آسمان سے پتھر برسنے کا انتظار کرو۔ نوٹ: اس حدیث کے مزید بعض جملوں کی شرح حدیث نمبر 60 کے تحت آئے گی انشاءاللہ تعالی۔